اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بدبخت از قلم عرشی نور، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 7۔ بابا کی گود میں سر رکھے نمل لیٹی ہوئی تھی۔ بابا، آپ نے کیوں مجھے ماما سے دور رکھا تھا؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑی آپ کو؟ بیٹا، کچھ گزرے وقت کی تلخیاں بہت ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ تمہاری ماما بہت دور ہو گئی تھی مجھ سے، تم سے، جاذب اور عزت کی وجہ سے۔ میں نے ہمیشہ خود کو تمہاری ماں کے لیے سب سے خاص پایا تھا۔ ایسے میں مجھ سے ہٹ کر اس کی توجہ، اس کا پیار ان دونوں بچوں میں بٹتا میں نہیں دیکھ سکا۔ عزت جب اپنی ماں کے لیے روتا تھا تو کبھی کبھار وہ تمہیں بھی بھول جاتی تھی، مجھے بھی ٹائم نہیں دے سکتی تھی پہلے جیسا۔ میں حالات سے سمجھوتا کرنے کی بجائے بکھرتا گیا۔ تمہاری ماں کی والہانہ محبت مجھ سے روٹھتی گئی اور میں جذبات کی روح میں بہہ کر کسی اور سمت جا نکلا۔ میں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تمہاری ماں کو جب پتہ چلا تو وہ میرے ساتھ ایک بھی دن رہنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے گھر چھوڑنا پڑا، لیکن میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ مجھے روکتی رہی، لیکن میں اس وقت بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ تم سے ملنے آئی تھی ایک بار تمہاری ماں۔ اس وقت میری دوسری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر دوسرے جہان چلی گئی تھی۔ میرے پاس جینے کی وجہ صرف تم تھی اس وقت۔ میں نے تمہاری ماں کو دروازے سے لٹا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اگر وہ دوبارہ آئی تم سے ملنے تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ ماں تھی، کہاں اس کے قدم رکنے تھے۔ میں تم سے جدائی ایک پل نہیں سہ سکتا تھا۔ اسلام آباد چھوڑ کر میں کراچی آ گیا۔ تم اس وقت 2 سال کی بھی نہیں تھی۔ بچوں کو گھر میں قرآن اور ٹیوشن پڑھانے لگ گیا، اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے خود قرآن حفظ کیا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور تم بڑی ہوتی گئی۔ ایک پل میرا دل چاہا کہ تمہیں لے کر جاؤں تمہاری ماں کے پاس، لیکن پھر اس خوف نے مجھے جکڑ لیا کہ کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ یا مجھے چھوڑ نہ جاؤ۔ تمہاری سانسوں سے میرا دل دھڑکتا تھا۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تب تمہیں تمہاری ماں کا بتاؤں گا، تاکہ ایک ہی بار تمہاری جدائی سے مروں۔ میں آیا تھا کچھ سال پہلے تمہاری ماں سے ملنے، لیکن پھر اس سے ملے بغیر ہی واپس لوٹ گیا کہ کیا منہ لے کر جاتا۔ بے وفائی کی تھی میں نے تمہاری ماں سے۔ وہ باپ کے آنسو صاف کرتی بولی، بابا، اگر مجھے اب بھی ماں نہ ملتی تو آپ سچ میں مجھے بتاتے میری شادی کے بعد کہ میری ماں زندہ ہے؟ ہاں میری جان، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا اس کے گھر جا کر کہ تمہاری جلد سے جلد شادی ہو تاکہ میں تمہیں تمہاری ماں سے ملوا سکوں۔ لیکن دیکھو اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے کئی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے فیصلے کے مطابق تمہاری ماں کی عرضی پہلے سن لی۔ ماما، زیان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا نمل کے پاس آیا۔ اس نے زیان کو گود میں لے کر چوما۔ کتنا پیار کرتی ہو تم زیان سے؟ بہت زیادہ پیار کرتی ہوں بابا، میری جان ہے یہ۔ ایاز اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم نہ اس کی ماں ہو، نہ اس سے تمہارا کوئی بہت قریبی رشتہ ہے۔ اگر اس کی ماں لے جائے اسے تم سے دور تو رہ سکو گی اس کے بغیر؟ نمل نے زیان کو اپنے سینے میں دبوچ لیا۔ نہیں بابا، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ بیٹا، پھر تم تو میری اولاد ہو، میں کیسے رہتا تمہارے بغیر؟ تمہاری ماں کو چھوڑ کر جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے وہ مجھے چھوڑ گئی۔ ایسے میں تم بھی ماں کی طرف لوٹ جاتی تو میں مر جاتا تمہارے بغیر۔ وہ اپنے بابا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی بابا۔ نرگس نے اندر آتے ہوئے کہا، ہاں، ایک میں ہی ڈھیٹ ہوں نا جو سب کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہیں نرگس، ایسی بات نہیں، ڈھیٹ نہیں ہو تم، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہو جس نے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا ہے ہمیشہ۔ نرگس سر جھکائے بولی، میری کیا اوقات، یہ سب اللہ کی دین ہے، میں تو اس کی گناہ گار سی عام سی بندی ہوں۔ تم عام نہیں ہو سکتی نرگس، تم جیسا حوصلہ، تم جیسی ہمت کسی عام انسان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھ جیسے بے وفا شوہر کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی بس تمہیں میں ہے۔ تم چاہتی تو دوسری عورتوں کی طرح اب بھی میری بیٹی کو اپنی طرف مائل کر کے میرے خلاف بھڑکا سکتی تھی، یا اپنی 24 سالہ بھڑاس نکال سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمیشہ تقدیر کے لکھے پر تم نے بڑی فرما برداری سے سر خم کیا ہے اپنا۔ جو سر رب کے فیصلوں پر جھکے وہ عام نہیں ہو سکتا۔ جس نے ہمیشہ دوسروں کی بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کیا ہو وہ خود کیسے گناہ گار ہو سکتا ہے؟
میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی بھی تم پر گئی ہے، اس نے بھی مجھے معاف کیا۔ جانتی ہو اسے دیکھ دیکھ کر میں کیوں جیتا ہوں؟ کیونکہ اس میں تمہارا عکس، تمہارا کردار نظر آتا ہے مجھے۔ نرگس مسکرائی۔ میں کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئی ایاز، اس لیے آج یہ دن مجھے نصیب ہوا۔ میں نے رب کی اس بات کو ہمیشہ اپنے پلو سے باندھ کر رکھا کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ارجا پاکستان آ چکی تھی۔ اس بار وہ نرگس کے گھر ہی ٹھہری۔ نمل سے مل کر وہ نہ صرف خوش ہوئی بلکہ اس کی کلوز فرینڈ بھی بن گئی۔ باتوں باتوں میں وہ ارجا کی جاذب سے شدید محبت کو بھانپ گئی تھی۔ جاذب بھی بہت کلوز تھا ارجا سے۔ ارجا عزت کے متعلق بات کرنے لگی نرگس سے۔ آنٹی، عزت کو آپ نے جاذب اور ایاز انکل کا بتایا؟ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ آپ اس کی فطرت سے واقف ہیں آنٹی، اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دینا ہے، ایک جاذب اور پھر دوسرا ایاز انکل۔ آپ جانتی ہیں نا وہ دونوں کے نام سے بھی چڑھتا ہے، ان کو اچانک یہاں دیکھ کر کیسے برداشت کرے گا؟ میں ابھی نہیں بتا سکتی اسے کچھ بھی، کیونکہ اگر اسے میں نے بتا دیا تو وہ واپس ہی نہیں آئے گا۔ یہاں میرے پاس ہوگا، میں گائیڈ کر لوں گی اسے۔ آنٹی، آپ جاذب کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ مانے تب نہ، لیکن اب اس کی نہیں چلنی، اب کرنی ہوگی اسے شادی۔ بیوی کے کھونٹے سے بندھے گا تو عقل آئے گی اسے۔ وہ پاپ کارن کھاتا اندر آیا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری ماں کو؟ اور یہ کس کے بیل کو کھونٹے سے باندھنے کی بات ہو رہی ہے؟ جاذب کی بات پر نرگس، ارجا، نمل سب زور سے ہنسنے لگی۔ بیل کی نہیں، تمہیں کھونٹے سے باندھنے کی بات کر رہی ہوں۔ ارے میری پاگل اماں، جاذب کو روکنے والا اتنا مضبوط کھونٹا ابھی تک بنا ہی نہیں۔ بیٹا، جس کھونٹے کی میں بات کر رہی ہوں نا، اس سے اچھے اچھے قابو میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کھونٹے کی رسی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ او اچھا، تو آپ میری شادی کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، ارجا اور نرگس ایک ساتھ بولی۔ وہ نمل کو دیکھنے لگا جو چپ تھی۔ دیکھتے ہیں اماں، کون کس کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ ایاز سعودی عرب واپس جا چکے تھے۔ ارجا شاپنگ پر نرگس آنٹی کو ساتھ لے گئی۔ جاذب جاب پر تھا، آج وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ امی، ارجا، نمل، کہاں ہو سب؟ نمل باہر آئی۔ کیا جاہلوں کی طرح پورے گھر میں چلا رہے ہو؟ کسی نے مینرز نہیں سکھائے تمہیں؟ بندہ آفس سے تھکا ہارا آئے تو اسے چائے پانی کا پوچھتے ہیں، صلواتیں نہیں سناتے۔ وہ چڑ کر بولی، مینرز آتے ہیں مجھے اچھے سے، لیکن میں تمہاری نوکر نہیں۔ وہ ہنسا۔ اف اللہ، اتنا جلا کٹا انداز۔ بس نوکر ہی تو نہیں کرتے یہ کام بیوی بھی تو کرتی ہے۔ شوہر ہی سمجھ کر چائے پلا دو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ بیوی اور تمہاری، وہ بھی میں؟ ہاں، جاذب نے اس کی طرح منہ کھولے ہاں میں سر ہلایا۔ تم کب سے دیکھنے لگے میری شادی کے خواب، اور وہ بھی اپنے ساتھ؟ وہ سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر بولا، یار سچ سن ہی لو تم آج۔ میں نے تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تبھی میرے دل میں اتر گئی تھی تم، اسی لیے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ چیخی، بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار جو مجھے دوبارہ بیوی سمجھا تو وقت پر ہی نکال دو یہ خیال دل سے تو اچھا ہے۔ جاذب نے جاتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ اگر میں نہ نکالوں تو پھر اس گھر سے ہی نکلوا دوں گی میں تمہیں۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ سمجھا رہی ہوں تمہیں، اب اسے دھمکی سمجھو یا نصیحت، تمہاری مرضی ہے۔ رتابہ کا دل بہت اداس تھا۔ وہ چار دیواری میں بالکل تنہا رہ کر عاجز آ چکی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی۔ رتابہ باہر آئی اور سیدھا جھیل کے کنارے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عزت گھر آ گیا تھا جلدی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ گھر آیا تو رتابہ نہیں تھی، وہ پریشان ہو گیا۔ رتابہ، وہ آوازیں لگانے لگا، کہاں گئی یہ؟ گھبرا کر وہ باہر آیا، آس پاس دیکھا تو وہ جھیل کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کچھ نہیں، دل گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں آ گئی۔ چلو گھر، آپ جائیں میں آتی ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بارش کے پانی سے اس کا جوتا سلپ کر رہا تھا۔ عزت نے ایک نظر اسے دیکھا،
بھیگے چہرے پر بکھرے بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پھر سلپ ہوئی تو عزت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنے ساتھ چلانے لگا۔ رتابہ کا دل چاہا یہ وقت یہیں تھم جائے۔ نرگس لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ امی، نمل اس کے پاس آئی۔ امی، آپ جاذب کی شادی ارجا سے کیوں نہیں کر دیتی؟ بیٹا، میں نے اسے کہا ہے کافی بار، لیکن وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے امی، جاذب کو پسند بھی کرتی ہے۔ نرگس نے جانچتی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اور تم؟ ماں کے سوال پر وہ سٹ پٹا گئی۔ کیا میں؟ تم پسند نہیں کرتی جاذب کو؟ یہ کیسا سوال ہے امی؟ نرگس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ نمل نے نظریں جھکا لی۔ نہیں امی، وہ مجھے ایز اے لائف پارٹنر بالکل پسند نہیں۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ امی، بات کمی کی نہیں ہے تو پھر؟ بس چھوڑیں آپ اس بات کو، ارجا کی بات کرتے ہیں۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور میں اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں یہ چاہتی امی۔ اندر آتے جاذب نے اس کی بات سن لی۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں چاہتی؟ بس نہیں بتا سکتی۔ بتانا ہوگا ورنہ ہمارا فیصلہ ماننا ہوگا۔ جاذب نرگس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ امی، کہاں گیا وہ رواج، وہ وقت جب بیٹیاں ماں باپ کی مرضی میں راضی ہو جاتی تھی؟ نمل اسے دیکھ کر بولی۔ تم ہوتے کون ہو ماں بیٹی کے بیچ بولنے والے؟ وہ نرگس کو کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ اس ماں کی بیٹی کا ہونے والا داماد۔ کان کھول کر سن لو، نہیں کرنی میں نے تم سے شادی۔ وہ چڑ کر چل دی وہاں سے۔ جاذب کمرے میں سونگ سن رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ یہ کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے تم نے؟ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر خوشی سے اچھلا۔ زہ نصیب، زہ نصیب، کچھ پوچھا ہے تم سے میں نے؟ یہ کیا ہر وقت جنگلی بلیوں کی طرح لڑتی رہتی ہو مجھ سے؟ کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ مطلب پہلے غصہ دکھاؤ گی پھر؟ وہ آگے گنگنانے لگا۔ ہولے ہولے ہو جائے گا پیار بلیے۔ شٹ اپ، وہ چیخی۔ میں تمہیں صاف صاف الفاظ میں آخری بار سمجھانے آئی ہوں، اپنا یہ مذاق اور اپنے ادھورے خواب خود تک محدود رکھو۔ میں مر جاؤں گی پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جاذب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بالکل سیریس تھی۔ تم نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا نا؟ کبھی نہیں معاف کروں گی۔ وہ ذلت کے ہار جو تمہاری وجہ سے میرے گلے کا توق بنے، اب بھی ان کی پھانس مجھے محسوس ہوتی ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور تمہیں دیکھ کر بھی۔ ارجا ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر تھے۔ کون سی ذلت اور کون سے پھندے؟ ارجا کی آواز پر دونوں چونکے۔ جاذب جھٹ سے اٹھا۔ تمہیں اس کے گلے میں کوئی پھندا، کوئی توق نظر آ رہا ہے؟ ارجا نے نام میں سر ہلایا۔ بس ویسے ہی پاگلوں والی باتیں کرتی رہتی ہے۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاگل ہوگے تم، پاگل ہوگی تمہاری بیوی۔ جاذب کو پھر شرارت سوجی۔ اور پاگل ہوں گے میرے بچے بھی، ہے نا؟ وہ زور زور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ارجا جاذب کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ کسی پارک۔ اس باگڑ بلی کو بھی لے لو ساتھ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم چلو۔ وہ دونوں گھاس پر ٹہلنے لگے۔ بتاؤ، کس ذلت کی بات کر رہی تھی نمل؟ جاذب خاموش رہا۔ بولو جاذب، ایسا کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ جو وہ مرنے کو تیار ہے پر شادی کے لیے نہیں؟ جاذب کچھ پل خاموش رہا، پھر اے ٹو زی اسے سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات سن کر ارجا کو کافی حیرت ہوئی، لیکن اس نے اس وقت شادی پر فوکس کیا۔ وہ راضی نہیں ہے تم سے شادی پر، کیا کرو گے؟ تم مدد کرو نا یار، پلیز اسے سمجھاؤ، معاف کر دے مجھے۔ میں اسی کی خاطر لوٹ کر آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں نے، ہر گناہ کے راستے سے منہ موڑ آیا ہوں، لوٹ کر واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن میں اس کا ازالہ بھی تو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں اسے گائیڈ کرنے کی، لیکن پھر بھی وہ نہ مانی تو پھر اسے یہ سمجھا دینا کہ اگر وہ میری نہیں ہوئی تو میں اسے کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گا۔ جاذب کی آج چھٹی تھی، لیٹ اٹھا تھا کافی وہ،
نمل کچن میں کوکنگ کر رہی تھی۔ نرگس زیان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ امی جان، اپنی بہو سے کہیں 1 کپ کڑک سی چائے تو پلا دے۔ وہ ہانڈی کا چمچہ ہاتھ میں لیے باہر آئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ سادگی سے شانے اچکا کر بولا۔ جو تم نے کہا تھا وہی کہا ہے۔ جھوٹ مت بولو ورنہ یہ چمچ تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ نرگس دونوں کو دیکھنے لگی۔ قسم سے امی میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب پہلی بار اسے یہاں دیکھا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ بہو ہے اس گھر کی۔ میں نے پوچھا کون سے بیٹے کی، تو اسے اپنے شوہر کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ نرگس نے نمل کی طرف دیکھا۔ امی فضول بول رہا ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ رکو ذرا تم۔ وہ چمچ لیے اس کی طرف بڑھی۔ جاذب کو اسد کا پھٹا ہوا سر یاد آیا تو وہ باہر بھاگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگی۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے اس نے چمچ سے وار کیا تو اندر آتے شاہ جی کے سر پر جا لگا۔ جاذب کی ہنسی رک ہی نہیں رہی تھی۔ شاہ جی کے سر پر چمچ سے پڑنے والا گیند نما گولا دیکھ کر شاہ جی چکرا کر رہ گیا۔ نمل شرمندگی سے اندر بھاگنے لگی تو جاذب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو دم دبا کر؟ شاہ جی کی آواز پر نرگس باہر آئی۔ اس نے سر پکڑے سلام کیا۔ سر کیوں پکڑ رکھا ہے تم نے؟ مجھے نہیں معلوم تھا اماں جی، آپ کے گھر میں مہمانوں کو چمچے کے وار سے ویلکم کیا جاتا ہے۔ نرگس کو کافی غصہ آیا تھا نمل پر۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ جاذب نے جلدی سے کھینچ کر اسے نرگس کے آگے پیش کیا۔ امی میں نے جاذب کو مارا تھا، یہ بیچ میں آ گئے۔ کیسے لگا ان کو مجھے نہیں پتا۔ شاہ جی رومال سے سر دبا کر بولا۔ ظاہر ہے میڈم، مارنے والے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ تو چمچ کھانے والا ہی جانتا ہے کہ دن میں تارے کیسے نظر آتے ہیں۔ حد ہوتی ہے نمل بچپنے کی بھی۔ اگر اس کا سر پھٹ جاتا تو؟ امی بے فکر رہے، سر پھٹنے سے خون نہیں نکلنا تھا بلکہ سارا بھوسا آنا تھا باہر۔ نرگس کو ہنسی آ گئی۔ وہ شاہ جی کو اندر لے گئی۔ نمل کچن میں غائب ہو گئی۔ نرگس نے شاہ جی کے سر پر آیوڈیکس بام لگائی۔ نمل نے ہانڈی کا چمچ جھاڑا تو آواز باہر تک آئی۔ جاذب نے اونچی آواز لگائی۔ چمچ ذرا آہستہ ہلاؤ بہو رانی، مہمان کا سر ہلا کر بھی چین نہیں آیا تمہیں۔ نمل نے بڑی مشکل سے برداشت کی اس کی بات۔ بس کر دو اب، کیوں تنگ کرتے ہو اسے اتنا؟ ارجا ابھی ابھی جاگی تھی، آنکھیں مسلتی باہر آئی۔ شاہ جی کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ ارے آپ یہاں؟ وہ سامنے بیٹھی۔ نمل نے کچن سے باہر جھانکا کہ ارجا کیسے جانتی ہے شاہ جی کو۔ وہ تینوں آپس میں ہنستے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ نرگس کچن میں نمل کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ نمل بالکل خاموش تھی۔ جاذب نے شاہ جی کو کوہنی ماری۔ کھانا کیسا لگا تجھے؟ شاہ جی نے نمل کی طرف دیکھا جو بڑے غصے سے جاذب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ جی بولا، اچھا ہے۔ اچھے سے تعریف کر دے یار، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آتے ہوئے جیسے چمچ سے سواگت ہوا تھا، اب جاتے ہوئے جوتے نہ کھانے پڑ جائیں۔ سب بہت زور سے ہنسے۔ نمل اٹھ کر جانے لگی تو نرگس نے روکا۔ رکو نمل، ایسے کھانا بیچ میں چھوڑ کر اٹھنا مناسب نہیں۔ اس مستانے کی باتیں دل پر نہ لیا کرو، عقل سے پیدل ہے یہ۔ تم بھی کھا لو نمل جی سے 2-4 چمچے، عقل اپنے آپ آ جانی ہے۔ نمل نے منہ لٹکا کر ماں کی طرف دیکھا۔ مذاق کر رہے ہیں نمل، اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے؟ ارجا مسکرا کر بولی۔ برا تو شاہ جی کو منانا چاہیے، جن کو آتے ہی تم نے دن میں تارے دکھائے۔ اب کی بار وہ بھی مسکرائی۔ ارجا سارے برتن اٹھانے لگی۔ نمل بیٹا چائے بناؤ سب کے لیے۔ کچھ دیر بعد جاذب کچن میں اس کے پیچھے گیا۔ مائی ڈیئر سویٹ ہارٹ، چائے اچھی بنانا، اوکے؟ وہ خون خوار نظروں سے مڑی۔ تمہاری چائے میں زہر ملا کے دوں گی تمہیں۔ وہ کان کھجانے لگا۔ کانوں میں تو کافی گھولتی رہتی ہو، چائے میں بھی گھول دو، نو پرابلم۔ تم کچن سے باہر جاؤ گے یا میں چلی جاؤں؟ وہ چلا گیا۔ شاہ جی، ارجا اور جاذب تینوں باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے کے کپ اس نے شاہ جی اور جاذب کے ہاتھ میں پہلے دیے۔ جیسے ہی شاہ جی نے چائے کا ایک سپ لیا تو چائے حلق سے نیچے نہ اتری۔ اس نے گھاس پر چائے اگل دی۔ جاذب نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ اوے یار، کہیں سچ میں تو زہر نہیں ڈال دیا تم نے چائے میں؟ شاہ جی کا دودھیا چہرہ لال ہو گیا۔ میرا کپ تھا یار یہ۔ نمل کی طرف دیکھا اس نے۔ تمہاری دشمنی اس سے ہے نا؟ مجھ سے کون سے جنم کے بدلے لے رہی ہو؟
وہ فوراً بولی، سوری بھائی، وہ چائے کا کپ بدل گیا تھا۔ جاذب صاحب، تو بھی اپنے ارادے بدل لے، ایسا نہ ہو شادی سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے۔ جاذب نے چائے چکھی تو نمک سے زہر بنی ہوئی تھی۔ رتابہ عزت کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ سنو جی، شام کو شادی میں جانا ہے، ڈریسز ہیں تمہارے پاس شادی کے لیے؟ جی، امی نے رکھے تھے 2-4 فراکس۔ رات کو پھر تیار ہو جانا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اسود کی کال پر گھر سے چلا گیا۔ شام کو لوٹا تو وہ تیار بیٹھی تھی، گولڈن فراک میں ڈائمنڈ کی نازک سی جولری پہنے، لمبے دراز بالوں کی چٹیاں آگے لٹکائے، ریڈ لپسٹک میں وہ آفت لگ رہی تھی۔ عزت کی نگاہ ٹھہر سی گئی تھی اس پر۔ جانا نہیں ہے؟ چینج کر لیں آپ بھی۔ اوکے۔ وہ جلدی سے تیار ہوا اور وہاں پہنچے وہ دونوں۔ مایوں کی رسم تھی آج۔ 2 پارٹیوں کے بیچ انتاکشری کا گیم اپنے زوروں پر تھا۔ مسز ہمدانی بھی وہاں موجود تھی۔ وہ کچھ دیر بعد عزت کو ملی۔ انہوں نے عزت کو بھی شامل کیا اپنی سائیڈ۔ ایک لفظ ان کو دیا جاتا، دونوں میں سے جو پہلے گانا گاتا وہ گروپ جیت جاتا۔ اب کی بار لفظ خوبصورت تھا۔ عزت نے پہل کی۔ خوبصورت ہے وہ اتنا۔ اس کے گروپ نے سیٹیاں بجا کر خوب شور کیا۔ عزت کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس پر اس کی مسکراتی آنکھوں کا انداز اس سے بھی نرالا تھا۔ خوبصورت ہے وہ اتنا، سہا نہیں جاتا، کیسے ہم خود کو روک لیں، رہا نہیں جاتا۔ چاند میں داغ ہے یہ جانتے ہیں ہم، لیکن رات بھر دیکھے بنا اس کو رہا نہیں جاتا۔ خوبصورت ہے وہ اتنا، سہا نہیں جاتا۔ عزت کے شامل ہوتے ہی ان کا گروپ جیتنے لگا۔ اگلا لفظ عشق تھا۔ ایک بار پھر عزت کی آواز گونجی، اے گندمی رنگت والی، اے گندمی رنگت والی، ہر پل تیرے جلووں کا ہے میرا عشق سوالی۔ عزت کی آواز پر رتابہ کے دل کے تار چھڑنے لگے۔ 2 گھنٹے گیم چلا، آخری گانا بھی عزت نے ہی گایا۔ لفظ تھا چاند۔ میں نے پوچھا چاند سے، دیکھا ہے کہیں میرے یار جیسا ہنسی؟ چاند نے کہا چاندنی کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ سب نے عزت کو یہ گانا پورا سنانے کو کہا۔ میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی؟ چاند نے کہا چاندنی کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ میں نے یہ حجاب تیرا ڈھونڈا، ہر جگہ شباب تیرا ڈھونڈا، کلیوں سے مثالیں تیری پوچھی، پھولوں میں جواب تیرا ڈھونڈا۔ میں نے پوچھا باغ سے، فلک ہو یا زمیں، ایسا پھول ہے کہیں؟ باغ نے کہا ہر کلی کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ چال ہے کہ موج کی روانی، زلف ہے کہ رات کی کہانی، ہونٹ ہے کہ آئینے کمل کے، آنکھ ہے کہ میکدوں کی رانی۔ میں نے پوچھا جام سے، فلک ہو یا زمیں، ایسی میں بھی ہے کہیں؟ جام نے کہا میں کشی کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ خوبصورتی جو تو نے پائی، لٹ گئی خدا کی بس خدائی، میر کی غزل کہوں تجھے میں یا کہوں خیام کی ربائی، میں جو پوچھوں شاعروں سے، ایسا دل نشیں کوئی شعر ہے کہیں؟ شاعر کہیں شاعری کی قسم، نہیں نہیں نہیں۔ نرگس کے کہنے پر نمل جاذب کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی۔ جاذب بڑا خوش تھا اس کے ساتھ جانے پر۔ گاڑی میں رومانوی گانے لگا کر وہ خود بھی گنگنا رہا تھا۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں صنم تیرے انکار کی، یا دنیا سے تو ڈرتی ہے یا قدر نہیں میرے پیار کی۔ نمل نے ٹیپ بند کی۔ اسے کیوں بند کیا تم نے؟ یا اسے بجنے دو یا اپنا باجا بند کرو۔ جاذب ہنسا، ہا 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 ہا، یوں کہو نا ناگوار گزر رہا ہے تمہاری سماعتوں کو میرا باجا۔ وہ ناک سکیڑے باہر جھانکنے لگی۔ گاڑی سگنل پر رکی تو ایک مانگنے والی ان کے پاس آئی۔ دے دے بابو کچھ اللہ کے نام پر، صبح سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ جاذب نے اسے 100 کا نوٹ تھمایا۔ وہ نوٹ لے کر دعائیں دینے لگی۔ اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تیری منتیں مرادیں پوری کرے، اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایک دعا اور کرو میری شادی ہو جائے۔ وہ نمل کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ بولی اللہ کرے تیری جلدی شادی ہو جائے ساتھ بیٹھی شہزادی سے۔ جاذب نے 500 کا نوٹ اسے دیا۔ وہ خوشی سے اور دعائیں دینے لگی۔ اللہ تجھے سونے سے بیٹے سے نوازے،
جازب نے پھر ایک نوٹ نکالا. وہ پھر سے بولی, تو نے مجھ بھوکی کا پیٹ بھرا ہے, اللہ تیری ساری مرادیں پوری کرے, تجھے 2 بیٹوں سے نوازے. جازب نے بلند آواز میں آمین کہا تو نمل جل بھن گئی. مانگنے والی کو دیکھ کر بولی, بات سنو, تم ہی کر لو اس سے شادی, بے فکر رہو, کبھی تمہارا پیٹ خالی نہیں چھوڑے گا. فقیرن تو اس کی بات نہ سمجھ سکے, لیکن جازب سمجھ چکا تھا. اس کا کہا پوری گاڑی میں گونجا. نمل غصے سے لال پیلی ہو گئی. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, گود میں پڑے پرس سے جازب کی پٹائی شروع کر دی. جازب نے ہنستے ہوئے اس سے پرس چھینا. بس کرو, کیا کر رہی ہو, سب دیکھ رہے ہیں یار. وہ فقیرن پھر سے بولی, نہ مار میرے بابو کو, ایسا سونا منڈا تجھے نہیں ملے گا. سگنل کھل چکا تھا, گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی. جازب کی ہنسی رک نہیں رہی تھی اور نمل کا غصہ اپنے عروج پر تھا. اب اگر تم دوبارہ ہنسے تو میں چلتی گاڑی سے اتر جاؤں گی. زہر لگ رہی ہے تمہاری ہنسی اس وقت مجھے. یار تم نے بات ہی ایسی کہی کہ کبھی بھی پیٹ خالی نہیں چھوڑے گا. اب ہنسنے والی بات پر ہنسوں نہ تو میں. خیر تم فکر نہ کرو, میں نے تمہارے ساتھ کرکٹ ٹیم نہیں بنانی. کیا مطلب؟ وہ اسے گھورنے لگی. مطلب یہ کہ پیار تو بہت ہوگا لیکن بچے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے ہمارے. مجھے لگتا ہے سینڈل اتارنا پڑے گا اب. وہ انجان بن کر بولا. کیوں, ٹوٹ گیا ہے کیا؟ ابھی تک تو نہیں ٹوٹا, البتہ تمہاری مزید کسی بھی بکواس پر تمہارے اوپر ضرور ٹوٹ سکتا ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا, اے میرے پروردگار, کس باگڑ بلی پر دلہار بیٹھا میں. ارجا کی کچھ دن بعد واپسی تھی. نرگس گھر میں نہیں تھی. ارجا نے موقع دیکھ کر بات چھیڑی. نمل, تمہارے پاس صرف یہی ریزن ہے کیا جازب سے شادی نہ کرنے کا کہ اس نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا, یا کوئی اور ریزن بھی ہے؟ اس نے بتا دیا تمہیں سب؟ ہاں, دیکھو نمل, میرا پورا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے. تم نہیں جان سکتی ان کو جتنا میں جانتی ہوں. ابھی تو یہ تمہاری بات ہنسی میں ٹال رہا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا یہ ٹلنے والا نہیں. یہ جس بات پر یا ضد پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے نہیں سمجھا سکتی. اگر وہ تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا سکتا ہے تو سوچو وہ آگے کس حد تک جا سکتا ہے. پہلے تم اس کی پسند تھی, اب اس کی محبت اور جنون بن چکی ہو. تم ڈرا رہی ہو مجھے جازب سے. نہیں یار, ڈرا نہیں رہی. تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو, وہ تمہیں بہت چاہتا ہے. تمہاری خاطر وہ ان راہوں سے بھی لوٹ آیا ہے جن راہوں سے موت کے علاوہ چھٹکارا ممکن نہیں تھا. تم اس کی بچپن کی دوست ہو نا, اس لیے تمہیں وکیل بنا کر بھیجا ہے اس نے. لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے جو وکالت دنیا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر میں نے اکیلے کی ہے وہ کس قدر کٹھن تھی. وہ تمہارا ماضی تھا نمل. ماضی میں جینے والے نہ صرف اپنے حال میں ناخوش رہتے ہیں بلکہ اپنا مستقبل بھی برباد کر لیتے ہیں. میں جانتی ہوں بہت غلط کیا اس نے, لیکن اس کی غلطی کے سبب آج تم یہاں اپنی ممتا کی چھاؤں میں ہو. اگر اس نے تمہیں اغوا کیا تھا تو تمہاری حفاظت بھی تو کی تھی, اور شادی کی آفر اس نے اسی وقت کی تھی تم سے جب وہ تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا. نمل ارجا کو دیکھنے لگی. وہ غلط ضرور تھا مگر بدنیت نہیں. تو کیا اس نے مجھے اچھی نیت سے اٹھایا تھا؟ ارجا سر پکڑ کر رہ گئی. بنا اس سے تم نہیں کرو گی اس سے شادی؟ نہیں. تو پھر سن لو پاگل لڑکی, تمہاری شادی وہ کسی اور سے بھی نہیں ہونے دے گا. میری رگوں میں بھی اسی کا خون ہے. شادی میری ہوگی اور اس کے سامنے ہی ہوگی. تم بھی دیکھ لینا اور اسے کہنا جو کرنا چاہتا ہے کر گزرے. میں بھی تو دیکھو کتنا دم ہے اس میں مزید مجھے برباد کرنے کا. کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں تمہاری پہلے شادی ہو رہی تھی تم اسے چاہتی تھی اور اب اس کے نہ ملنے پر بدلہ جازب سے لینا چاہتی ہو؟ نہیں ارجا, اس شخص کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس کے ملنے پر مجھے ساری کائنات مل جاتی یا نہ ملنے پر دنیا کی ہر خوشی روٹھ جاتی. ارجا نے اس کے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پکڑے. یہاں دیکھو میری طرف, تمہارا یہ انکار میری وجہ سے تو نہیں؟ نمل اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی. ہاں شاید. ارجا کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پھاڑ لے یا اس کا. نمل, تمہاری بیوقوفی ہے یہ اور کچھ نہیں.
میں اسے چاہتی ضرور ہوں لیکن میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب کبھی نہیں دیکھے۔ میں جانتی ہوں ہماری دوستی ازدواجی رشتے میں نہیں بدل سکتی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو اس بات کو؟ اس دن تم نے آنٹی سے بھی ذکر کیا اور جاذب سے بھی۔ یار کیوں تم مجھے کشکول کی طرح ان کے آگے پھیر رہی ہو؟ مجھے رحم کی بھیک سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ارجا بری طرح اس پر بگڑی۔ کیوں تم نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دوست تمہارا ہمسفر بنے؟ یار دوستی کب سے رشتوں کی محتاج ہونے لگی؟ نہیں چاہتی ایسا کچھ بھی، میں نہ جاذب، یہ محض تمہارا دماغی فطور ہے اور کچھ نہیں۔ نمل نے شادی کے لیے کہیں اور ہاں کر دی تھی، جلد از جلد وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ ارجا واپس چلی گئی تھی۔ نمل کی شادی کا سن کر ہنستا مسکراتا جاذب بالکل ویرانوں کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ ایاز بھی آ گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں اپنے زور و شور پر تھیں اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی شادی تھی۔ جاذب یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہتا تھا لیکن نمل کی قسم دینے پر وہ رکا کہ وہ اسے رخصت ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج اس کی مہندی کی رسم اختتام پذیر ہوئی تو پیلے لباس میں وہ موتیے کے پھولوں سے مہکتی جاذب کے کمرے میں آئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ جاذب سگریٹ پی رہا تھا۔ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ نمک چھڑکنے نہیں، تمہیں احساس دلانے آئی ہوں کہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے وہ لمحہ جب اپنی روح کسی اور کے ہاتھوں میں قبض ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ جاذب اسے دیکھے بنا بولا، جاؤ یہاں سے، میرے صبر کا امتحان نہ لو اتنا کہ کیا؟ بولو کیا؟ پھر ایک بار لال جوڑے میں مجھے اٹھانے کا ارادہ ہے؟ جاذب اس کی بات سنے بغیر باہر جانے لگا تو نمل نے اس کا راستہ روکا۔ کہاں چلے؟ ارجا نے تو تمہاری وکالت میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ تم کسی صورت بھی مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دو گے، پھر اب کیسے ہار مان لی؟ وہ کچھ نہ بولا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب نہیں چھوؤ گے مجھے؟ اب نہیں لوگے اپنی باہوں میں؟ وہ اس کے بہت قریب ہوئی۔ جاذب پیچھے ہٹا۔ نکلو یہاں سے باہر۔ کیوں؟ اتنی بری لگ رہی ہوں میں تمہیں آج؟ وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ آج میرے بولنے پر میرے لبوں پر اپنی مہر ثبت نہیں کرو گے؟ اس کے اتنے قریب آنے پر جاذب کا سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر بولا، خدا کا واسطہ ہے چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ کیا کرو گے تم؟ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو بڑے چہک رہے تھے، بڑا مذاق اڑا رہے تھے میرا۔ کہاں گئی وہ تمہاری ٹھاٹھے مارتی ہنسی؟ بدل گئی نا ماتم میں۔ نمل نے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اب بدلہ نہیں لوگے مجھ سے؟ جاذب نے اسے پیچھے ہٹایا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں بے بس اور لاچار دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں، اور تم سے تمہارا صبر آزمانا چاہتی ہوں کہ کس مقام پر آ کر لبریز ہوگا۔ تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں گڑ گڑاؤں گا تمہارے آگے، اپنی محبت خیرات میں مانگوں گا تم سے، تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا یا مر جاؤں گا تمہارے بغیر؟ تو تم نے غلط سوچا ہے۔ بھیک میں ملنے والی محبت نہیں ہوتی، اور میں اپنا جیون محبت کے خیراتی سکوں میں تول کر تو نہیں گزار سکتا۔ جاؤ یہاں سے، میرا اور اپنا تماشا مت بناؤ۔ میرا تماشا تو بن چکا جاذب، اب باری تمہاری ہے تماشا بننے کی۔ جاذب نے اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے مجبور ہو گئے ہو تم، کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف اس لیے کہ اب میں تمہارے گھر کی عزت ہوں۔ اگر آج میں یہاں نہ ہوتی نا تو ایک بار پھر تم نے مجھے بس چپ، وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ تکلیف ہو رہی ہے نا بہت؟ کتنا کٹھن ہے نا یہ لمحہ جب اپنا آپ کسی اور کے ہاتھوں لٹتا ہوا دکھائی دے۔ جاذب نے اسے زبردستی کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ لاک کیا۔ وہ جاتے جاتے اسے کہہ گئی، تم کل بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہو۔ وہ اس کے جاتے ہی سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، مجھے اذیت دیتے ہوئے خود بھی اذیت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ پوری رات جاذب کی کانٹوں پر گزری۔ اس کی صبر کی رگیں چٹکنے لگی۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور شدت غم سے رو پڑا۔ اس کا ایک ایک آنسو لہو کی طرح ٹپک رہا تھا۔ پوری رات اس کی نمل سے جدائی کے عذاب میں گزری۔ اس رات کا ایک ایک پل صدیوں پر محیط تھا۔
وہ نمل کے سامنے نہیں ٹوٹنا چاہتا تھا، لیکن نمل کے فیصلے نے ریت کے ذروں کی طرح اسے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ لیکن جاذب کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا، اپنی محبت سے دستبردار ہونا بالکل زندگی سے موت کے سفر جیسا تھا۔ وہ دلہن بنی پارلر میں جاذب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا اسے لینے، اس نے اندر بلوایا اسے۔ جاذب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ دیکھو گے نہیں میری طرف؟ نہیں۔ ایک نظر بھی نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ برداشت نہیں ہو رہا نا مجھے اس روپ میں دیکھ کر؟ تم نے چلنا ہے یا نہیں؟ جب تک تم مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھو گے میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے پھر کھڑی رہو یہاں۔ جاذب جانے لگا، وہ لپکی اس کے پیچھے تو شرارے میں پاؤں الجھ گیا۔ وہ منہ کے بل گرتی لیکن بڑی پھرتی سے جاذب نے اسے تھام لیا۔ جاذب کی نظریں اس کے سراپے پر جم سی گئی۔ اسے لگا اس کی دھڑکن کی طرح وقت بھی ٹھہر سا گیا ہے۔ نمل کا یہ روپ تو اس نے اپنے لیے دیکھنا تھا، لیکن یہ کیا نمل کسی اور کی ہونے جا رہی تھی اور وہ کچھ کر بھی نہ سکا۔ وقت اور حالات نے کتنی مضبوط بیڑیاں ڈال دی تھی اس کے قدموں میں۔ اس کی اپنی ہی محبت نے کس طرح سے اس کے سارے اختیار چھین کر بے اختیار کر دیا تھا۔ وہ اسے شدت سے چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اپنی محبت نمل کی ضد کی بھینٹ چڑھا دی اس نے۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ محبت مرتی نہیں مار دیتی ہے۔ جاذب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جن کو وہ بڑی خاموشی سے حلق میں اتار گیا۔ نمل اتنے بھاری شرارے سے اس کے پیچھے آئی، لیکن وہ سیڑھیاں نہیں اتر سکتی تھی۔ جاذب، وہ اس کی آواز پر پلٹا۔ میں نہیں اتر سکتی سیڑھیاں۔ جاذب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہارا ہاتھ تھام کر بھی نہیں اتر سکتی۔ جاذب نے سگریٹ سلگائی۔ تو کیا اب گود میں اٹھا کر اتاروں؟ نمل نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر تانا مت دینا مجھے کہ لال جوڑے میں ایک بار پھر تمہیں اٹھا لیا میں نے۔ یہ تو اب میری مرضی ہے، تمہاری نہیں۔ جاذب نے سگریٹ پھینک کر زمین پر مسلا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ایک پل اس کا دل چاہا وہ اسے یوں ہی باہوں میں لیے لے اڑے، لیکن آج وقت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ جاذب کی بے بسی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ نمل نے راستے میں اپنی شادی کا کارڈ اس کی گود میں رکھا۔ نام نہیں دیکھو گے میرے ساتھ جوڑنے والے ہم سفر کا؟ جواب میں جاذب خاموش رہا۔ وہ گانے کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنے لگی۔ تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے، تو پسند ہے کسی اور کی، تجھے دیکھتا کوئی اور ہے۔ جاذب نے ایک دم بریک لگائی گاڑی کو تو اس کا سر گاڑی کی سیٹ کے ساتھ جا لگا، کیونکہ وہ جاذب کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ تم نے صحیح سلامت گھر پہنچنا ہے یا نہیں؟ جاذب کی آواز کافی اونچی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی مطلب ہے کہ زندہ رہنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ تم مجھے جان سے مارو گے؟ نہیں، صرف تمہیں نہیں خود کو بھی۔ نمل ڈر گئی کیونکہ اس کے ارادے بڑے خطرناک تھے۔ اب اگر کچھ بھی بولی تم، میں نے گاڑی سیدھا اس برج سے نیچے پھینک دینی ہے۔ نمل خاموش ہی رہی گھر جانے تک، کیونکہ وہ اپنی محبت ہار بیٹھا تھا، کچھ بھی کر گزرتا۔ گاڑی گھر کے اندر روکی جاذب نے۔ سبھی لڑکیوں نے نمل کو گھیر لیا اور اندر لے گئی۔ جاذب نے گود میں پڑے کارڈ کو دیکھا، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ نمل کے ساتھ جڑا نام دیکھ کر اس کے آنسو ٹپک کر نمل کے نام پر گرنے لگے۔ نمل کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ پھولوں سے سجی سیج میں بیٹھی شہزادی لگ رہی تھی۔ پھول اس کی گلابی رنگت کے آگے پھیکے لگ رہے تھے۔ وہ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی تو ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں قدموں کی آواز سن کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اندر آنے والا جاذب تھا۔ اس کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم سب نے مل کر مجھے دھوکے میں رکھا۔ امی نے، تمہارے بابا نے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تم سب نے۔ اگر عین نکاح سے پہلے میں چلا جاتا یہاں سے تو کیا کرتے تم سب؟ ایک بار پھر رسوا ہوتی تم، لیکن اس بار اپنی غلطی سے ہو۔ اس طرح کا مذاق کرتے ہیں کسی کے ساتھ کہ کوئی جان کی بازی ہی ہار جائے۔ بہت غلط کیا تم سب نے، اتنا بڑا ڈرامہ رچایا میرے ساتھ۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا تم سے اچانک اپنے نکاح ہونے پر؟
نہیں نمل بی بی، میں تمہیں اپنے تصورات سے اتار چکا ہوں۔ تمہیں کسی اور کے لیے میرے دل و دماغ نے قبول کر لیا تھا، اب اتنی جلدی اپنی ذات کے لیے تمہیں قبول کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ تم میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا دیکھنا چاہتی تھی نا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز تو نہیں ہوا، لیکن منجمد ضرور ہو چکا ہے۔ جاذب کی باتیں سن کر نمل کی دھڑکن کم ہونے لگی۔ وہ اٹھا تو نمل بھی کھڑی ہوئی۔ نمل، محبت میں کسی کو اتنا نہیں آزمانا چاہیے کہ وہ تمہاری آزمائش پر پورا اترنے کی بجائے تمہیں دل سے ہی اتار دے۔ نمل کا سر چکرانے لگا۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا؟ وہ سمجھی تھی کہ جاذب اسے پا کر خوشی سے پاگل ہو جائے گا، لیکن یہ کیا، پاگل تو وہ اب اسے کر رہا تھا۔ وہ چکرا کر بیڈ پر بیٹھی، اس کے آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں پھنس کر رہ گیا۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، جاذب آئی ایم سوری۔ جاذب پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے روتے ہوئے جاذب کے کندھے پر سر رکھا۔ اس کا ایک ایک آنسو جاذب کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب ڈرامہ کرنے کی، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھی ہوئی۔ مجھے اتنی اذیت دے کر تمہیں کیا ملا؟ سکون یا اس بدلے کا صلہ؟ نمل نے ناں میں سر ہلایا۔ میں نے منع کیا تھا امی بابا کو، کیونکہ اتنی آسانی سے میسر آنے والی محبت اپنی قدر جلدی کھو دیتی ہے۔ تم نے کبھی اپنی محبت کا اقرار بھی تو نہیں کیا تھا مجھ سے۔ ایک بار شادی سے اور دوسری بار ارجا کے منہ سے سنا تھا۔ میں چاہتی تھی تم ٹوٹ کر مجھ سے خود اپنی محبت کا اظہار کرو، لیکن ایسا نہیں کیا تم نے، بس خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ مجھے اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دیا تم نے۔ نہ کوئی ضد، نہ کوئی زبردستی، نہ کوئی شور ہنگامہ، نہ اپنے حق میں کچھ کہا، بس صبر کر لیا تم نے۔ بس اتنی سی محبت تھی تمہیں مجھ سے کہ میرے انکار سے اپنے اقرار تک نہ پہنچ سکے۔ اتنا حوصلہ تھا تمہاری محبت میں کہ مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کیسی محبت ہے جاذب تمہاری، جس میں چاہت ہے لیکن چاہے جانے کا احساس ہی نہیں؟ یہ محبت نہیں، تمہاری انا ہے۔ تمہارے اندر اس انا کے بت کو توڑنا تھا مجھے۔ تمہارے اندر وہ درد، وہ احساس جگانے کی خاطر میں نے یہ سب کیا، لیکن یہ کیا، تم نے مجھے دل سے ہی اتار دیا۔ جاذب، محبت کے رنگ اتنے کچے نہیں ہوتے۔ یہ محبت ایک بار جسے اپنے رنگ میں رنگ لے، پھر کسی اور رنگ میں رنگنے نہیں دیتی۔ جاذب ایک ٹک سانس روکے اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہوا۔ جاذب، محبت اقرار مانگتی ہے، اپنے چاہے جانے کا خراج مانگتی ہے، لیکن تم نے تو محبت کے اقرار سے پہلے ہی انکار کر دیا کہ تمہارے لیے مجھے قبول کرنا مشکل ہے۔ تو کیا جو میرے ساتھ ہوا، تمہیں قبول کرنا میرے لیے آسان تھا؟ وہ اس کے روبرو کھڑی ہوئی۔ اس کے بہتے آنسو جاذب نے اپنی مٹھی میں لیے۔ میری اتنی سی بات بری لگ گئی تمہیں؟ کیا تم ہی جھوٹ بول کر مجھے تڑپا سکتی ہو؟ میں ایک جھوٹ بول کر تڑپا نہیں سکتا؟ تم نے تو ہمیشہ ہی تڑپایا ہے جاذب مجھے۔ جاذب نے اس کے آنسو اپنی انگلی کی پوروں میں جذب کیے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نمل، پل پل تڑپا میں بھی بہت ہوں۔ محبت کی تڑپ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے شاید تم نہیں جانتی۔ 2 سال اس اذیت کے انگاروں پر جلا ہوں میں، جہاں میرے پاؤں ہی نہیں میرا دل بھی لہو لہان ہوا ہے۔ پھر تمہیں پا کر بھی کھو دینا میرے لیے سہنا کیسے ممکن تھا؟ مرتا تو نہیں میں، لیکن جینے کے قابل نہیں رہتا تمہارے بغیر۔ جاذب کے آنسو آنکھوں کا بند توڑ کر باہر بہہ نکلے۔ دل و جان سے چاہتا ہوں میں تمہیں، تم سے جدا میں نہیں رہ سکتا۔ کل مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ محبت میں جدائی بالکل موت جیسی ہے، انسان کے رگ رگ سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جاذب نے اسے گلے سے لگایا۔ مجھے خود سے کبھی دور مت کرنا، نہیں رہ پاؤں گا میں تمہارے بغیر۔ جاذب کی باہوں میں آتے ہی نمل کو لگا پوری کائنات اس کی باہوں میں سمٹ آئی ہے۔ نرگس بہت خوش تھی کہ رتابہ اور عزت پاکستان آ رہے تھے، لیکن ایک لحاظ سے وہ پریشان بھی تھی کہ عزت کا کیا رد عمل ہوگا جاذب اور ایاز کو دیکھ کر۔ ان کا جہاز لینڈ کرنے والا تھا۔ نرگس کے ساتھ نمل بھی تیار ہوئی تھی جانے کے لیے، لیکن نرگس نے منع کر دیا کہ وہ گھر میں اس کے آنے کا انتظام کرے اچھا سا۔ نرگس ایئرپورٹ پر کھڑی ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عزت نے پیچھے سے آ کر ان کو گھیر لیا۔
نرگس نے دونوں کو گلے سے لگا کر ان کا ماتھا چوما۔ راستے میں نرگس نے بڑے آرام اور سہولت سے جاذب کا اور اس کی شادی کا بھی بتایا، لیکن یہ ذکر نہ کیا کہ کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ عزت جاذب کی شادی کا سن کر کافی حیران ہوا۔ آخر تھا تو وہ اس کا بھائی، اس کا خون، کب تلک وہ اس سے منہ پھیرتا یا اس کے وجود سے انکار کرتا، اور اب اس کے سدھر جانے کے بعد اس کی نفرت کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اس نے لوٹ کر آنا ہی تھا ایک نہ ایک دن۔ نرگس کی ہر بات اس نے سر جھکا کر تسلیم کی۔ گاڑی گھر کے پاس رکی۔ رتابہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بے قرار تھی۔ سب سے پہلے جلدی سے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ عزت اور نرگس اس کے پیچھے تھے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو نمل کے ساتھ جاذب کو اور پھر جاذب کی گود میں اپنا بیٹا دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ تو وہی شخص تھا جو نمل کو اٹھا لے گیا تھا۔ رتابہ نے ایک جھلک میں ہی اسے پہچان لیا، لیکن نمل یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ رتابہ یہ سب دیکھ کر اتنی شاکڈ ہوئی کہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ نمل بھی اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ نرگس نے فرش پر پڑی رتابہ کو دیکھا جس کی ناک سے قطرہ قطرہ خون بہہ رہا تھا۔ سبھی پریشانی سے رتابہ کے گرد جمع ہوئے۔ نرگس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ رتابہ میری بچی، کیا ہوا؟ نمل ماں کے پاس آئی۔ امی، یہ رتابہ نہیں ہے، یہ بختی ہے۔ عزت نے حیرانی سے نمل کو دیکھا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ نرگس روتے ہوئے بولی، تم یہ سب باتیں بعد میں کرنا، پہلے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ عزت نے اسے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ نمل کے منہ سے بختی کا نام سن کر جاذب بھی پریشان ہو گیا کہ وہ جانتی ہے کہ نمل کو اغوا کرنے والا وہی تھا۔ بختی کے بارے میں نمل جاذب کو بتا چکی تھی اور جاذب نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ وہ اسے تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہ کیا ہو گیا کہ جسے وہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے وہ انہی کے گھر کی فرد تھی۔ جاذب اس سچویشن سے بہت پزل ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ہوش میں آتے ہی سب کے سامنے سچ بول دیا تو کیا ہوگا۔ نمل بہت رو رہی تھی۔ رتابہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ نمل روتے روتے اس کی حقیقت بیان کرنے لگی۔ امی، یہ بختی ہے، میری دوست، اسے سب بدبخت کہتے تھے، بالکل لاوارث، بے آسرا، بے گھر، لاچار ہے یہ۔ امی بہت تکلیف دے تھی اس کی زندگی کو پال چاچا کے ہاں۔ لیکن امی، آپ کو کیسے ملی یہ؟ عزت سب سن رہا تھا۔ نرگس تھوڑی گھبرا گئی۔ بیٹا، مجھے یہ پارلر میں ملی تھی، پسند آ گئی، میں نے عزت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ پارلر؟ کون سا پارلر؟ امی، یہ تو کراچی میں تھی، میرے گھر کے ساتھ ہی گوپال چچا کا گھر تھا۔ نرگس آنکھیں چرانے لگی۔ عزت ماں کے جھوٹ پر ان کو دیکھتا رہ گیا۔ امی، بہت ظالم تھی دیوی آنٹی، بہت ظالم۔ امی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ بختی میرے سامنے ہے۔ نمل کا زاروں کی تار رونا نرگس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی، اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اسد وہاں سے چلا گیا۔ امی، آپ نہیں جانتی کچھ بھی، میری جان سے پیاری دوست ہے وہ، میرے ساتھ ہنستی تھی جب تو اس کی ہنسی میں بھی درد کھنکتا تھا۔ اس کے درد، اس کی اذیتیں میں نہیں بھول سکتی۔ امی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری دعا اس طرح قبول ہوگی، میں یقین نہیں کر پا رہی۔ میری یہی خواہش تھی کہ جہاں میری شادی ہو اسے بھی بیاہ کر میں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن میری دعا، میری خواہش اللہ تعالیٰ نے میری کوشش سے پہلے ہی قبول کر لی۔ میری جان، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، کب، کون سا حادثہ یا کون سی نیکی کہاں جا کر ہماری کس خواہش کو پورا کرے گی، رب ہی جانتا ہے۔ ہم تو بس مانگتے ہیں اس سے، نوازنا اس کا کام ہے، جیسے اور جہاں وہ بہتر سمجھے وہی ملاتا بھی ہے انسان کو اور جدا بھی کرتا ہے۔ کوئی مر کر جدا ہوتے ہیں تو کوئی جیتے جی نہیں مل پاتے، سب قسمت کے کھیل ہیں۔ انسان اپنی طرف سے پوری تدبیریں کرتا ہے، بہت پلان بناتا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اکثر قسمت اس کے آڑے آ جاتی ہے، کبھی موت کا پیغام لیے، کبھی ناکامی کا تو کبھی کامیابی کا، لیکن ساتھ وہ بس اسی کا دیتی ہے جو صبر سے اس کے فیصلے کو قبول کر لے۔ رتابہ کو ہوش آ چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ایک بندے کو جانے کی اجازت دی۔ نمل تڑپ کر بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ رتابہ حیرت سے بس اسے تکنے لگی۔ نمل نے بھاگ کر اسے سینے سے لگایا۔ رتابہ اب بھی پتھر کا بت بنی ہوئی تھی۔ نمل نے دیوانوں کی طرح اسے چوما۔
بختی نے اس کے چہرے کو اس طرح چھوا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نمل نے اس کے ہاتھ چومے۔ نمل؟ اس کے منہ سے بس ایک لفظ نکلا، ہاں میری جان، میں نمل، تمہاری دوست۔ رتابہ نے پوری قوت سے اسے گلے لگایا اور اتنا روئی جیسے ساون برستا ہے۔ نمل نے اسے چپ کروایا۔ وہ بار بار نمل کو چھوتی کہ یہ حقیقت ہے یا خواب، پھر رو دیتی۔ کچھ سنبھل جانے کے بعد وہ بولی، تمہارے ساتھ وہ؟ نمل نے اس کے چہرے سے آنسو پونچھے۔ ہاں وہی ہے، ہاں وہ وہی ہے، لیکن اب میرا شوہر ہے اور تمہارا جیٹ، عزت کا بڑا بھائی ہے وہ۔ رتابہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نمل نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کے ماضی کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ مسلسل رونے سے اس کی طبیعت پھر بگڑی۔ وہ رک رک کر سانس لینے لگی۔ نمل کو ڈاکٹرز نے باہر بھیجا، پر رتابہ نے اسے جانے نہ دیا کہ اسی کو دیکھ کر تو اس کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ نرگس ہاسپٹل سے جاذب کے ساتھ گھر آئی۔ عزت کے جانے پر کافی غصہ تھا اسے۔ وہ اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ بیڈ سے سر ٹکائے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ اس طرح سب کو بنا بتائے گھر کیوں آئے تم؟ وہ بنا کوئی جواب دیے گھر سے جانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ رکو عزت، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا اور ایک دم ایاز کو سامنے دیکھ کر رک گیا۔ نرگس جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نرگس نے اسے اندر گھسیٹا۔ وہ چلا کر بولا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایاز کو نہیں معلوم تھا اسے دیکھ کر عزت کا اتنا شدید رد عمل ہوگا۔ جاذب بھی اس کی آواز پر باہر آیا۔ امی، میں لندن کیا گیا؟ آپ نے میرے گھر کے دروازے ان لوگوں پر بھی کھول دیے جو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں تھے۔ اس کے چلانے پر نرگس نے اسے تھپڑ دے مارا۔ بس کر دو عزت، بس۔ میرا شوہر ہے وہ، میری بیٹی کا باپ۔ تمہارے لیے بھی وہ اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ میں کیسے کروں ان کا احترام جن کو رشتوں کی اہمیت کا کوئی احساس ہی نہیں، جس نے اپنی بیوی کا، اس کی ممتا کا احترام نہیں کیا۔ ایسے بے حس لوگوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں، جنہوں نے کل اپنی شفقت سے نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی محروم رکھا اور آپ کی بیٹی سے ممتا کا سایہ بھی چھین لیا۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے ساری زندگی بیوہ کی طرح گزاری ہے۔ نرگس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری جان، بات سنو میری۔ اپنی بیٹی کے صدقے میں نے اسے معاف کیا۔ میرا مجرم ہے یہ، تمہارا نہیں۔ عزت نے ماں کو دیکھا۔ لوٹ آئی یہ آپ کی بیٹی لے کر، اور آپ نے اپنی 24 سالہ اذیت 24 سیکنڈز میں معاف کر دی۔ امی، آپ کے جیسا ظرف مجھ میں نہیں۔ عزت، بہت مشکلوں سے، بہت انتظار کے بعد مجھے میری بیٹی ملی ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی دوبارہ۔ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جان ہے اس کی اپنے باپ میں، اور تمہارے بھائی کی جان میری بیٹی میں ہے۔ بیوی ہے اب وہ اس کی۔ عزت پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یہ بات سن کر کہ نمل جاذب کی بیوی بنی ہے۔ وہ پاگل سا ہو گیا تھا یہ بات سن کر۔ واہ امی واہ، اپنے چہیتے کے لیے آپ نے اپنی پاک دامن بیٹی کا انتخاب کیا، اور میرے لیے وہ لاوارث ہندو لڑکی ملی تھی آپ کو، جس کو نہ اپنے باپ کا پتہ ہے نہ اپنے۔ نرگس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ چپ کر جاؤ عزت، چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ عزت ساری بات جان کر بری طرح رویا۔ جاذب نے اسے سنبھالا، پر وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں آپ کی یہ زیادتی کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل ایسے کیا جیسے میں بھی کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہوا لاوارث اور مجبور بچہ تھا۔ نرگس اپنی صفائی دینے لگی۔ نہیں عزت، ایسا نہیں ہے بالکل بھی، میری بات تو سنو۔ اب کیا رہ گیا ہے امی سننے کو؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے ماں ہونے کا مان بھی چھین لیا۔ نرگس کی جان تھی اس میں۔ وہ یوں ہی روتا ہوا گھر سے جانے لگا۔ رہیں آپ اپنے ان سارے رشتوں کے ساتھ، میری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اس کی بات سن کر نرگس با آواز روئی۔ جاذب نے نرگس کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بھی اس کی طرح پاگل ہو رہی تھی۔ روکو اسے جاذب، روک لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایاز نے نرگس کو سنبھالا۔ جاؤ جاذب بیٹا، اسے روکو۔ جاذب بھاگا اس کے پیچھے، لیکن وہ گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکا تھا۔ گلی تک جاذب ننگے پاؤں بھاگا اس کے پیچھے، لیکن اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تک نہیں۔ وہ گھر واپس آیا تو نرگس کی حالت کافی خراب تھی۔
جاذب لاؤ اسے، میں اس کے پیر پڑ جاؤں گی، پر میرے سامنے تو لاؤ اسے۔ ماں کو اس طرح روتا دیکھ کر جاذب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ امی آ جائے گا، وہ کہاں جا سکتا ہے، نہیں رہ سکتا وہ آپ کے بغیر۔ روتی سسکتی ہوئی نرگس کو جاذب نے گلے سے لگا رکھا تھا اور تسلی دیتا رہا۔ پورا دن پوری رات بیت گئی پر عزت کا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ نرگس کو غش پر غش آ رہے تھے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے بھی نکلا پر واپس لوٹ آیا۔ کیا ہو گیا تھا پل بھر میں؟ ہنستا مسکراتا گھر درد اور تکلیف کی آہوں میں ڈوب رہا تھا۔ رتابہ گھر آ چکی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل عزت کو تلاش کر رہی تھی۔ عزت کے گھر سے جانے والی بات اس سے چھپائی ہوئی تھی سب نے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ اس صدمے کو سہنے کے قابل نہ تھی۔ نرگس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، نہ وہ کھانا کھا رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی۔ عزت عزت، بس ایک ہی نام تھا اس کے لبوں پر۔ تیسری رات بھی آ گئی تھی، عزت نہیں آیا تھا لوٹ کر۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ نرگس کو ہاسپٹلائزڈ کرنا پڑا۔ رتابہ بھی جان چکی تھی۔ یہ ایک اور اذیت تھی۔ نمل کے ملنے کی خوشی سب غارت ہو گئی تھی عزت کے لاپتہ ہونے سے۔ رات 12 بجے کے قریب جاذب کے کچھ بندوں نے اسے عزت کا بتایا کہ وہ فلاں ہوٹل میں ہے۔ جاذب پہنچا وہاں اس کے پاس۔ یار تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ایاز انکل کو تم رشتوں کی پاسداری کا تانا دے رہے تھے، لیکن خود پر غور کرو، خود کیا کر رہے ہو تم؟ ساری زندگی تم نے ہم سب سے نفرت کی ہے، اب اپنے علاوہ کسی اور کو بھی انسان سمجھو۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، تم کوئی فرشتہ نہیں ہو، انسان ہو ہماری طرح۔ ہماری خطاؤں پر خدا بن کر اتنی بڑی سزائیں نہ دو ہمیں کہ کل کو اپنی کسی خطا پر معافی کا ہر حق کھو بیٹھو۔ جا کر دیکھو اس ماں کی طرف جس نے ہمیں پالنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سہاگن ہو کر بھی وہ ہماری خاطر بیوہ بنی رہی، ماں ہو کر بھی اپنی بیٹی کی ممتا ہم دونوں بھائیوں پر لٹاتی رہی۔ آج اگر اس کا سہاگ لوٹ آیا ہے، اس کے جینے کی آرزو ساتھ لایا ہے، تو تم کون ہوتے ہو ان سے یہ سارے حق چھیننے والے؟ گناہ گار تو ہم بھی ہیں اس معصوم نمل کے، جو ہماری وجہ سے اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی، اور اس ماں کی بھی جو اس وقت تمہارے غم میں نڈال ہسپتال کے بستر پر پڑی ہے۔ عزت، ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہارے آگے، نفرت کی آگ میں نہ خود جلو نہ ہمیں مزید جلاؤ، چلو میرے ساتھ۔ جاذب نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ اب بھی رو رہا تھا۔ جاذب نے اسے پوری جذباتیت اور قوت سے گلے لگایا۔ چل میرے یار، اب باہیں کھول اور قبول کر سب کو خوشیوں کے ساتھ، جو اس وقت صرف تیری کمی سے ماتمی لباس اوڑے ہوئے ہیں۔ عزت چل پڑا اور سیدھا ہاسپٹل میں نرگس کے قدموں میں آ گرا۔ نرگس نے آنکھیں کھولی۔ آ گیا میرا بچہ، میری جان۔ نرگس اٹھی اور اپنے ہاتھ جوڑے اس کے آگے۔ معاف کر دو مجھے۔ عزت نے ان کے ہاتھ چومے، پہ کافی دیر تلک ان کے سینے سے لگا رہا۔ ایاز نے بھی عزت سے معافی مانگی۔ سب کو معافی مل گئی تھی سوائے بختی کے۔ بختی کے بختوں میں اب بھی کافی بدبختیاں تھیں جن سے وہ بالکل انجان تھی۔ تو ادھر ہی ہم فی الحال رکتے ہیں، ایپیسوڈ 7 کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ ناول پڑھ کے۔ رائٹنگ میں تھوڑا سا ایشو ہے، مطلب پرنٹنگ میں اور ٹائپنگ میں، سوری، لیکن چلو جو بھی ہے، کہانی مجھے مزے کی لگ رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا۔ کافی لمبا ہے یہ ناول، لیکن خیر انٹرسٹنگ ہے نا، اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ چلے پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی ایپیسوڈ آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔